ایکسپیریمنٹ میں ریسرچرز نے 5 پولیٹیکل قیدیوں کو پکڑ کر 15 دن کے لیے سیلڈ گیس چیمبر میں بند کر دیا۔ ان کو بیدار رکھنے کے لیے ان کو ہوا کے ذریعے میڈیسن دی جاتی تاکہ یہ 30 دن تک جاگے رہ سکے، اور انہیں بتایا گیا اگر وہ 30 دن تک جاگے رہے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ببل فیکٹس۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کی نیند آنا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہفتوں تک جاگنے کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ ان کی جاگنے کی وجہ یا تو دوستوں کے ساتھ کمپٹیشن ہے یا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرنے کے لیے جاگتے رہے ہیں، یا ایسے لوگ جن کو زبردستی پکڑ کر ان کو میڈیسن کے ذریعے 30 دن تک جاگے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ رینڈی گارڈنر، جو ایک ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا جس کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا، رینڈی اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرنے کے لیے 11 دن تک مسلسل جاگتا رہا۔ جی ہاں، 11 دن یعنی 264 گھنٹوں کے اس ایکسپیریمنٹ کے دوران رینڈی کی میموری کم ہونے لگی اور وہ آس پاس کے لوگوں پر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ ان 11 دنوں میں رینڈی کو چکر آنا، اسپیچ کا سلر ہونا اور بے حسی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر رینڈی نے ٹام راؤنڈس کے 260 گھنٹوں کی جاگنے کے ریکارڈ کو توڑ ڈالا۔ لیکن بدقسمتی سے رینڈی کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج نہ ہو سکا، کیونکہ پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد وہ 14 گھنٹوں تک مسلسل سوتا رہا، اور جب نارمل کنڈیشن میں بیدار ہوا تو تب رینڈی ڈاکومنٹس جمع کروانے کی تاریخ سے محروم ہو چکا تھا۔ رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ، یہ بات ہے 1940s کی، جب سوویت میں ریسرچرز کی ایک گروپ بنا دی گئی۔ فوج کی طرف سے منظور کی گئی اس ایکسپیریمنٹ میں ریسرچرز نے 5 پولیٹیکل قیدیوں کو پکڑ کر 15 دن کے لیے سیلڈ گیس چیمبر میں بند کر دیا۔ ان کو بیدار رکھنے کے لیے ان کو ہوا کے ذریعے میڈیسن دی جاتی تاکہ یہ 30 دن تک جاگے رہ سکے، اور انہیں بتایا گیا اگر وہ 30 دن تک جاگے رہے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ پہلے چند دنوں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ قیدی ایک دوسرے سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ چیمبر کے باہر کھڑے گارڈ بھی ان کی نگرانی کر رہے تھے تاکہ اندر قیدی سو نہ سکے۔ ان قیدیوں کی گفتگو کو الیکٹرانکلی مانیٹر کیا جا رہا تھا، جبکہ ان کے رویوں کو خفیہ طور پر دونوں سائڈ سے مرر کی مدد سے مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی 5 دن مکمل ہوئے، ان قیدیوں میں تناؤ اور بیوقوفانہ علامات ظاہر ہونے لگی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی۔ لیکن 90 دن سے حالات اتنے خراب ہونے لگے کہ قیدیوں میں سے 2 قیدی چیمبر کے ارد گرد بھاگنے لگے اور اتنی زور سے چیخنے لگے کہ ان کی ووکل کورڈز ٹوٹ گئی، جس سے چیخیں اچانک رک گئی اور خاموشی چھا گئی، جس پر ریسرچرز نے چیمبر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جب چیمبر کھولا گیا تو ریسرچرز نے ان کے منہ سے دھیمی آواز سنی کہ وہ اب آزاد نہیں ہونا چاہتے، لیکن ریسرچرز نے ان قیدیوں کی ایک نہ سنی اور ان کو دوبارہ چیمبر میں بند کر دیا۔ اسی طرح جب 15 دن مکمل ہوئے تو چیمبر دوبارہ کھول دیا گیا، جس کا رزلٹ اور بھی خوفناک تھا۔ چیمبر میں ایک قیدی دم توڑ گیا تھا اور باقی اپنا ہی گوشت کھاتے دکھائی دے رہے تھے، یا شاید میڈیسن میں ایسا کیمیکلز ملا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے قیدی پوری طرح زومبیز بن چکے تھے۔ اس کی وجہ سے قیدی پوری طور پر چیمبر کے عادی بن چکے تھے، اور جب ان کو چیمبر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو قیدی چیمبر سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ریسرچرز نے یہ بات تجویز کی اگر کوئی زیادہ دن جاگے رہے اور وہ تھوڑا سا بھی سو جائے تو اس وقت اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان قیدیوں کو اسی گیس چیمبر میں دوبارہ رکھا گیا، اور کچھ ہی لمحوں میں کچھ قیدی سو گئے جن کی فوراً ہی موت ہو گئی، اور جو بچ گیا ان کو گولی مار دی گئی۔ یہ ایکسپیریمنٹ جب انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی تو یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور لوگوں نے اس کی صداقت پر بات شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ ریسرچرز نے بتایا
بتایا کہ سوویت دور میں آرمی کو غیر انسانی جانا جاتا تھا کیونکہ وہ خفیہ طور پر لوگوں پر مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کیا کرتے تھے۔ شاید یہ ایکسپیریمنٹ بھی انہی ایکسپیریمنٹس میں سے ایک ہو۔ مورین ویسٹن دنیا کا لانگسٹ مسلسل پیریڈ تک جاگنے کا ریکارڈ مورین ویسٹن کے پاس ہے، جس کا تعلق UK سے تھا۔ 1977 میں یہ عورت 18 دن یعنی 432 گھنٹوں تک جاگتی رہی اور آج یہ دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ مانا جاتا ہے۔ لیکن رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ میں قیدیوں کے ساتھ جو ہوا، اس عورت نے وہ سب کچھ فیس ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب شاید رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ میں قیدیوں کی موت ہوا میں میڈیسن دینے سے ہوئی۔ مورین ویسٹن کے 18 دنوں تک جاگنے کے ریکارڈ کے بعد گنیز نے اس کیٹیگری کو ہی ہٹا دیا کیونکہ وہ اس طرح کے رسکی ایکسپیریمنٹس کو انکریج نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پامان۔